أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے کے لوگ بہت تیزی سے آپ پر ایمان لے آئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مدینے کے لوگ عرصے سے یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے اور انہوں نے یہود کی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ان سے جب بات چیت ہوتی تھی تو وہ انہیں بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کی ایسی اور ایسی صفات ہوں گی اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ منتظر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وجہ سے۔ اور جب اہل مدینہ نے آپ کے اندر وہ صفات دیکھی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب وہ کیا چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہے نبی کے بارے میں وہ بھی کیا کریں، ایمان لے آئیں۔ اور جب ان سے کہتے تھے کہ تم کیوں نہیں مانتے ہو تو وہ طرح طرح کی تعویل کرتے اور حسد وغیرہ کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ مسلمان بددل ہونے لگے کہ یہ لوگ جو ہمیں بتاتے تھے یہ خود نے کیوں نہیں مسلمان ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عام طور پر دل میں شک سا آنے لگتا ہے نا کہ کیا پھر ہم ٹھیک کر بھی رہے ہیں نہیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بتایا وہ خود تو مان نہیں رہے ہیں، تو کیا ہمارا ماننا ٹھیک ہے؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے سے توقع نہ رکھیں کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان جائیں گے، تمہاری تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان کا ایک گروہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، یعنی تورات کو پڑھاتا ہے، لیکن کلام سننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ثم یحرفونہ، اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں وہ بھلا تمہاری کتاب پر کیسے ایمان لائیں گے؟ تمہارے پیغمبر ہونے کو کیسے مانیں گے؟ کیونکہ مدینے کے مسلمانوں کے اندر ایک بڑا کوشچن مارک تھا کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے ہیں، جبکہ ان کو تو سب پتہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا جواب ہے؟ انہوں نے تو اپنی کتاب کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کی تحریف کر دی، اس کے منمانا مطلب نکال لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں پسند کرتے، یہ دین کا خود ساختہ سیلف میڈ ورژن اپنانا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے دین کا یہ حشر کر رہے ہوں وہ اگر تمہاری بات نہیں مانتے تو تم بددل نہ ہو، ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو۔ اور اللہ کا کلام اللہ سے مراد دوسرا معنی کیا ہے؟ کون سا کلام؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 70 لوگ وہاں پر گئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور یہ سن رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا سننے کے بعد؟ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، آواز سننے کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے تحریف۔ پھر مقصد سے ہٹ گئے۔ تو جو لوگ اس درجے کے سنگ دل ہوں، جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کے بھی ان کا دل نہ پسیجے، اور جو اپنی کتابوں میں تبدیلی کرتے اور جو اللہ کا کلام سن کے کوہ طور کے اوپر پھر نہ مانے، اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانے اور کہے کہ ہمیں سامنے دیکھنا ہے، پھر ایسے لوگ پیغمبر کی بات کب مانیں گے؟ محمد کی بات کب مانیں گے؟ جو لوگ اللہ کا کلام سن کر نہیں مانے، اپنے پیغمبر کو نہیں مانے، وہ اس پیغمبر کی بات کہاں سے مانیں گے؟ لہٰذا ان کے انکار پر تم بددل نہ ہو۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے پاس ہدایت بھی زیادہ ہو۔ جاننا کافی نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کو اس کے لیے سنجیدگی ضروری ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص بظاہر تو ریلیجس ہے، بہت دین اور پڑھاتا ہے، لیکن اس کے عمل میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کوشچن مارک ہوتا ہے نا ایک، کہ اس کو تو پتہ ہے سب کچھ، پھر کیوں نہیں عمل کر رہا ہے؟ ایسا رویہ لوگوں کو دین سے بددل کرتا ہے۔ لوگ دین کی طرف نہیں جاتے، کیا کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، ان کے علماء بہت کچھ جانتے تھے، کلام سنتے تھے، ان کی محفلوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، یہ خود بھی کتاب کے ماہر تھے، لیکن اس کو عمل میں لینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب میں تبدیلی کرتے تھے، کبھی لفظوں میں اور کبھی معنوں میں۔ الحمدللہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو آج کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی منمانا مطلب نکال لیتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی نئے عجوبے اس میں ایسے پیدا کرتے ہیں کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ بات قرآن سے کیسے نکال دی۔
دراصل کیا ہوتا ہے، وہ قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے معنی میں تعویل کرتے رہتے ہیں، تو غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل سخت ہو گئے ہوں۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا تو انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ جو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نا فلاں شخص نے معنی میں تعبیر کر دی، تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ اتنا پڑھا لکھا شخص ہے، وہ بھلا کیوں کرے گا ایسا؟ تو یاد رکھیے، صرف جاننا اور پڑھا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ ابلیس بھی جانتا تھا۔ کیا ابلیس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ سب پتا تھا۔ ابلیس سے زیادہ کسی کا علم تھا، لیکن جب وہ اپنی ایگو کا شکار ہوا، مست پرستی کا شکار ہوا، خود پسندی کا شکار ہوا، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا، منع کر دیا اس نے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اس نے تعویل کر لی، اس نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ چاہے وہ آگ کا بنا ہو یا مٹی کا، یہاں پہ اللہ کا حکم تھا، تمہارا کام ہے جھکنا تو تم جھک جاؤ، اللہ نے کہہ دیا ہے وہ کام ہمیں کر لینا ہے۔ اور سب کا بھی قرآن کے ساتھ یہی رویہ ہونا چاہیے، قرآن کا حکم پڑھے بجائے اس کے کہ وہ بہانہ ڈھونڈنے لگے کہ کس طرح ہم اسے پہلو تہی کر لیں اور کس طرح بچیں، کیا کرنا چاہیے۔ تو کیا کہا گیا؟ سمعنا وأطعنا، اس میں ضرور خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے اس میں ضرور خیر ہوگی، اپنے علم سے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، میری سمجھ میں نہیں آتا یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو یہ میرا قصور ہے، مجھے کر لینا چاہیے، وہ حکم مان لینا چاہیے جو حکم ہمیں ملا ہے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو عقل علم رکھنے کے بعد پھر تعویل کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی، ایسے لوگ سیدھے راستے پر نہیں آتے، خواہ ان کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یہ کون ہے؟ ان میں سے منافقین جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے۔ تو اس کی نقاط کشائی کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دھوکے باز، کہ جب تمہارے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہاں ایک اور چہرہ ہوتا ہے ان کا۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، إِلَى بعض، بعض کی طرف، یعنی آپس کی مجلس میں ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے جو کچھ لوگ جو علماء تھے وہ کچھ لوگوں سے، یعنی اپنے ہی جو عوام تھے ان سے جب علیحدگی میں جب ان سے ملتے تو جب ان سے یہ کہتے تم مت بتاؤ، حقیقت میں مت کھولو، چھپائے رکھو، قالوا، وہ کہتے ہیں تحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، کن کو؟ ایمان والوں کو، بما، وہ جو فتح اللہ، یعنی کھول دیا ہے جو اللہ نے، یعنی بتا دیا جو تم کو اللہ نے، علیکم، تم پر۔ کیا چیز مراد ہے یہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامت تھی تورات کے اندر، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو باتیں تمہیں اپنی کتابوں سے پتہ چلی وہ جا کے تم مسلمانوں کو بتا دیتے ہو، یحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے۔ کیسا جھگڑا؟ دلیل کے ذریعے، دوسرے کو مغلوب کرنا، دلیل میں غالب آنے کے لیے جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کی دلیل رد کرنا، یہ ہوتی ہے حجت بازی۔ لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، کن سے؟ مسلمانوں سے، آرگیو کریں، بھی، اس کے بارے میں، یا اس کے ذریعے سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، کب؟ قیامت کے دن، یعنی کل قیامت میں یہ لوگ جن کو جا کے تم بتا رہے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، تو وہ جھگڑیں گے، تمہارے خلاف حجت کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے وہ باتیں کیوں بتا دی مسلمانوں کو جو اللہ نے ہمیں بتا رکھی ہیں؟ کون سی باتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، کیونکہ تورات میں نبی کی صفات لکھی ہوئی ہیں تھی، اور ان کو پتا تھا کہ آنے والا پیغمبر کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی۔ سورہ الاعراف 157 میں آتا ہے، وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بشارت دی تھی اپنے لوگوں کو کہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدیہ من التورات، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 ہے۔ ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور وہ آنے والے نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ اوصاف جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے وہ آپ کی ذات میں نظر بھی آ گئے، تو ان کے جو عام لوگ تھے، علماء کے علاوہ جنہوں نے یہ سب باتیں سن رکھی تھیں، تو اپنے علماء سے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ان اوصاف کا ذکر کرتے تھے۔ تو جو ان کے لیڈر تھے وہ ان کو منع کرتے تھے کہ تم ایسی باتیں مت کرو جا کے مسلمانوں سے، ورنہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت بنیں گے، تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے کہ اگر انہیں پتہ تھا ان سب باتوں کا اور وہ سب باتیں درست تھیں تو یہ مانتے کیوں نہیں تھے۔ بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دیا ہے، یعنی تمہیں علم دے رکھا ہے تمہاری اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی کتاب کی باتیں ان کو بتاؤ۔ جو علم تمہارے پاس ہے اسے عام نہ کرو، اسے چھپائے رکھو۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم پر اللہ نے اتارا ہے، لیکن فتح کا مطلب جو چیز تم پہ روز روشن کی طرح بالکل کھلی ہے۔ تو ان بعض لوگ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ اور باتیں لکھی ہیں۔ تو ان کے جو ہوشیار لوگ تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت کریں گے کہ اگر تمہیں پتہ تھا تو پھر تم مانے کیوں نہیں۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، عقل کی بات کر رہے ہیں حالانکہ خود ہی بے عقل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جو انہوں نے کتاب میں چھپا رکھا ہے لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، اور جو وہ بتا رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے، یہ کیوں بھول گئے ہیں؟ تو اس آیت سے بھی کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہود میں سے بعض منافقین تھے۔ نمبر 2 یہ کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 31 میں آتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، یعنی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اللہ کے درمیان لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے والے ہیں اپنے حق کے بارے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو بھی حق پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ اور پھر اس آیت سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان دوسرے کو دھوکہ دے۔ بعض لوگ عقل مندی کس کو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے والے کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت اسمارٹ ہے، دوسروں کو فریب دے سکتا ہے، چکمہ دے سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، اپنی غلطیوں کو کور کر جانا، چھپا جانا، بندوں کے سامنے بہت اچھا بن کے دکھانا، معصوم بن جانا، یہ سب کچھ انسان کرتا ہے کیا سوچ کے؟ وہ بھول گئے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ اللہ ظاہر اور باطن سب جانتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کھلے گناہ سے بچتا ہے اور وہ چھپے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔